آج جس طرح اس شخص نے کہا کہ I can sleep when the wind blows، اس کام کو لے کے آگے چلتا رہا تو وہ امیر ہو گیا اور اس نے کافی زمین خرید لی، اور اب اس نے کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ لوگ آئے، اس نے پوچھا کہ جی آپ لوگ کیا جانتے ہیں کھیتی باڑی کے بارے میں، کیا کر سکتے ہیں، تو اسے کوئی، اور وہ جو بندہ رکھا ہوا وہ پتہ نہیں کدھر ہے، تو اس نے کمرہ کھولا تو دیکھا کہ وہ لڑکا وہاں پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN اینڈ اوصاف ڈیجیٹل۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں وہ کہانی ہے ایک محنتی کسان کی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، وہ بہت زیادہ محنت کرتا تھا، اس کے پاس کچھ زمین تھی، اس کے اوپر وہ اپنی فصل لگاتا تھا اور اپنی زندگی گزارتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کیونکہ بہت ایماندار تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کام کو لے کے آگے چلتا رہا تو وہ امیر ہو گیا اور اس نے کافی زمین خرید لی، اور اب وہ اس کے اوپر کاشتکاری کرتا تھا۔ زیادہ زمین ہونے کی وجہ سے وہ ایک بندہ خود کام نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں کوئی نہ کوئی بندہ اپنے ساتھ رکھوں جو میری سپورٹ کرے، میرے جانوروں کو سنبھالے اور میری فصل میں میری ہیلپ کرے۔ اس نے کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ لوگ آئے، اس نے پوچھا کہ جی آپ لوگ کیا جانتے ہیں کھیتی باڑی کے بارے میں، کیا کر سکتے ہیں، تو اسے کوئی خاص نہ سمجھ نہیں آئی، تو اس نے 4-5 بندے ریجیکٹ کر دیے۔ اس کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے یا فصل میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا I can sleep when the wind blows۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی، پر اس بچے کا کانفیڈنس دیکھ کے اس بندے نے اسے نوکری کے اوپر رکھ دیا۔ اب بہت اچھے طرح نظام چلنا شروع ہو گیا، وہ دونوں آتے تھے، دونوں کام کرتے تھے، اچھی فصل شروع ہو گئی، اچھی آمدنی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ نظام چلنا شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ جو مالک تھا وہ رات کو دوڑا اس بندے کے پاس کہ اتنی تیز آندھی آ رہی ہے اور وہ جو بندہ رکھا ہوا وہ پتہ نہیں کدھر ہے، تو اس نے کمرہ کھولا تو دیکھا کہ وہ لڑکا وہاں پہ سویا ہوا تھا، تو اس نے اسے جگایا، اس نے کہا کہ جلدی سے اٹھو، جانور سنبھالو، جو ہماری فصلیں وہ خراب ہو جائیں گی، اتنی تیز بارش آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ I can sleep when the wind blows، یعنی کہ جب بہت تیز ہوا چلے گی تو میں سو جاؤں گا۔ تو جب وہ اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیسی پاگلوں والی بات کر رہے تھے، جب اس کا مالک جو فصل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ جو جانور ہیں وہ بڑی ہی عمدہ طریقے سے شٹر کے نیچے لگے ہوئے ہیں، جو فصل ہے وہ بالکل سیف ہے، اس کی کناریاں بنی ہوئی ہیں، پانی اس کے اندر سے بہہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ بہر سارے کا سارا جتنی چیزیں وہ ساری پرفیکٹ ہے۔ تو اس کا وہ جو بندہ تھا اس نے کہا جی میں نے یہی بات تو آپ کو کہی تھی کہ جب بہت تیز ہوا چلے گی تب میں سو جاؤں گا، کہ I can sleep when the wind blows۔ یعنی کہ اس کی اگر مثال دی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے اس وقت کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، کام ہمیشہ اس سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور کامیابی کی جو مثال ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو کام ہے وہ وقت پہ کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، زندگی کے اندر طوفان آتے ہیں، زندگی کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، تو انسان کے اوپر جب وہ رکاوٹیں پڑے تو وہ کام کرے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک کام پہلے سے کر کے رکھ لیا۔ اس کے لیے میں اکثر اپنے ویلاگز میں، اپنی اکثر موٹیویشنل سٹوریز میں، اپنی اکثر موٹیویشنل جو میں باتیں کرتا ہوں اس کے اندر میں ہمیشہ ایک چیز کا ذکر لازمی کرتا ہوں کہ کل پہ چھوڑنے والا کام زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو کام اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، اگر آپ کوئی اور برا کام کرتے ہیں تو آج اسی وقت اس کام کو ختم کر دیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بندہ اگر سگریٹ پیتا وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، جی میں جی اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو چھوڑ دوں گا، لیکن جی میں کل صبح اٹھ کے کر دوں گا، تو وہ صبح کبھی نہیں آئے گی۔ کل پہ چھوڑنے والا کام زندگی میں کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آج ابھی اسی وقت اپنے کل کا سوچو، جو آج آپ بوئیں گے وہی کل آپ کاٹیں گے۔ جب کل آپ کی زندگی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تب انسان جتنا بھی اس کام کو نپٹانے کی کوشش کرے وہ نپٹایا نہیں جاتا۔ جس طرح آپ کا پیپر، آپ کا کوئی ایگزام، آپ کا کوئی تھیسس ہے، یا آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی امتحان ہے، اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یار آخری دن پڑھ لیں گے، یار ڈیٹ شیٹ آ جائے پڑھ لیں گے، یار پیپر والے دن صبح پڑھ لیں گے، وہ صبح کبھی نہیں آئے گی، آپ کبھی نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے زندگی کے اندر اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو آج کا کام آج، جس طرح اس شخص نے کہا کہ I can sleep when the wind blows، کہ جب اس کے اوپر طوفان آئے تو وہ سویا ہوا تھا۔ وہ کیوں سویا ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنا پہلے سے کام کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اگر وہ اپنا کام کمپلیٹ نہ کرتا تو کیا ہوتا
کہ جب طوفان آتا وہ بھاگتا، کبھی ایک چیز کو سنبھالتا دوسری خراب ہو جاتی، دوسری چیز کو سنبھالتا تیسری خراب ہو جاتی، مگر جب اس نے کہا کہ جب بہت تیز ہوا چلے گی، یعنی کہ جب زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکل آئے گی تو میں سوچ جاؤں گا کیوں میں نے اس کا ورک پہلے سے کمپلیٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے اندر آپ کی اگر نوکری ہے، آپ کا کاروبار ہے، یا آپ کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کل پہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ نے میری بات سنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری اس تقریر سے کوئی ایک شخص میرا کوئی ایک پوائنٹ بھی سیکھ لیتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، کل پہ چھوڑنے والا کام کبھی زندگی میں کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آج کا کام آج، جو کام آج ہو سکتا ہے آج آپ کر دیں، کل ریلیکس ہوں گے۔ کل آپ کا پیپر آج آپ نے پڑھ لیا، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ آج کا کام آج، کل کا کام کل، یعنی کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے میں ہمیشہ اپنے ہر لیکچر کے اندر کامیابی کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں نہیں ہیں، جی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ یار یہ آپ کے پاس، ہر شخص کے پاس موبائل تو ہے۔ جس شخص کی جیب میں دیکھیں اس کے پاس لاکھ روپے کا موبائل بھی، اس کے پاس 1.5 لاکھ کا بھی موبائل ہے، اس کے پاس سستا موبائل بھی ہے، تو عام بندے کے پاس بھی 40 سے 50 ہزار کا موبائل موجود ہے۔ یار اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ آپ کچھ کرنے والے تو بنے، آپ محنت کرنے والے تو بنے۔ آن لائن بزنس اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے، آپ کو یوٹیوب بتائے گا۔ A to Z ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے موبائل فون کے اندر موجود ہے۔ مگر ہماری کیا مثال ہے؟ ہم لوگ صرف فیس بک دیکھتے، ہم لوگ صرف ٹک ٹاک دیکھتے، ہم لوگ انسٹاگرام دیکھتے، ہم لوگ سنیک ویڈیو دیکھتے، ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ مگر جو لوگ اس 50,000 والے فون سے لاکھوں روپیہ بھی کما رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس 50,000 والے موبائل سے صرف سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، اپنا واٹس ایپ چلا رہے ہیں، اور صرف اپنی زندگی کا ٹائم ضائع کریں۔ وقت کی قدر کر لو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کرنی۔ میں ہر روز مثالیں لے کے آؤں گا، صرف اس لیے کہ خدا را آپ لوگ کوئی ایک شخص بھی اگر میری بات سمجھ جائے تو اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے کہ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا۔ آپ لوگ پاکستان کی یوتھ ہے، آپ لوگ پاکستان کا مستقبل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ یار میں باقی لوگوں سے کم ہوں۔ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص بھی محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو شخص بھی کل پہ کام چھوڑتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لے، جس شخص نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے کل پہ کام چھوڑا اور میں کامیاب ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آج کا کام، پرسوں کے کام کی تیاری، ترسوں کے کام کی تیاری، جو آپ کا ایک گول سیٹ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا گول سیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ایک گول سیٹ کریں کہ یار میں نے یہ چیز خریدنی ہے، میں نے یہ بننا ہے، اور اس کام میں لگ جائیں۔ جب آپ کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں وہ پورے 8 گھنٹے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کسی طرح بس پورے 8 گھنٹے اور ہم لوگ چھٹی کر کے گھر چلے جائیں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کا اس میں پیار نہیں ہوتا، آپ لوگوں کی اس میں محبت نہیں، تو آپ لوگ صرف اور صرف 8 گھنٹے ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کا گول سیٹ ہوتا ہے، جو لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر ٹائم میٹر نہیں کرتا۔ وہ ایک سوچ لیتے آگے سے آگے بڑھنے کی، اور جو یہ سوچ لے کہ آگے بڑھتا ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو پھر بڑی بڑی میرے نوجوانوں مثالیں ہیں ادھر، ٹھیک ہے، کہ لوگ پریکٹس سے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی مثالیں ہیں کہ جو لوگ آگے بڑھیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور پھر دنیا انہیں یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں، ایک اور کہانی کے ساتھ انشاءاللہ کل میں حاضر ہوں گا، تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔